وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اخبار فروش یونین اسلام آباد کی طرف سے چیف ایڈیٹر روزنامہ اذکار مرحوم الماس عباسی کی یاد میں منعقد تعزیتی ریفرنس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ الماس عباسی فقیروں کی دھرتی مری کے سپوت، عاجز اور درویش انسان تھے۔ اہل علاقہ کے لیے سادہ طبیعت رکھتے تھے، پیار و محبت اور سخاوت کا چشمہ تھے۔ وہ شجر پھلدار اور شجر سایہ دار تھے۔ ان کی رحلت فرمانے سے علاقہ نم پھگواڑی ہی نہیں، مری گردنواں کے ہزاروں لوگ راولپنڈی میں اداروں میں، ہسپتالوں میں، اپنے سفارتکاروں میں عظیم انسان سے محروم ہو گئے۔ اس موقع پر آل پاکستان اخبار فروش فیڈریشن کی تاحیات جنرل سیکرٹری ٹکا خان نے مرحوم کی خدمات پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ الماس عباسی اپنے اندر ایک انجمن تھے۔ میں نے ان کے پاس جن کی سفارش کی، ان کے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس آتے نہیں دیکھا۔ میں ان کے اس حسن سلوک اور سینکڑوں احسانوں کا تاحیات مقروض رہوں گا، کیونکہ آواز خلق نکارۂ خدا ہوتی ہے۔ اس ریفرنس میں وزیروں مشیروں کو بلا سکتے تھے، لیکن ان کا یہ القائے احباب ہے۔ ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سچ اور دعائیں ان کی روح کو تسکین فراہم کریں گی۔ اخبار فروش یونین پنجاب کے جنرل سیکرٹری عقیل عباسی نے کہا کہ الماس عباسی بہترین اوصاف کے مالک تھے اور وہ صلح جوہ تھے۔ انہوں نے اپنی عقل و دانش سے علاقہ میں سالوں سے جاری لڑائیوں اور درینہ دشمنیوں کو ختم کرایا اور ان میں صلح کرائی۔ جہاں سب پیچھے ہو جاتے تھے، وہاں وہ آگے بڑھ کے سہارا بن جاتے تھے۔ اس لیے ان کی موت سے ان کی اولاد کو جو نقصان ہوا، جو دکھ ہوا، ہر کوئی وہی درد اور نقصان اپنے لیے محسوس کر رہا ہے۔ چیف ایڈیٹر الماس عباسی کے بھائی اور مسلم لیگ نے مری کے جنرل سیکرٹری حق نواز عباسی نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اخبار فروش یونین کی جانب سے الماس بھائی کی یاد میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد ان سے محبت اور عقیدت کا اظہار ہے۔ شرکائے محفل نے غم کی اس گھڑی میں ہماری دلجوئی کی۔ ان کی زندگی پر بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ میری ان سے 40 سالہ رفاقت اور سفر رہا۔ ان کے چہرے پہ کبھی خلش نمودار ہوتے نہیں دیکھی۔ جماعت اسلامی کے رہنما سفیان عباسی نے کہا کہ وہ ایک بہترین انسان تھے۔ علاقے پھگواڑی اور نم رومال کے لوگوں کے لیے وہ ایک درویش اور فقیر آدمی تھے۔ وہ علاقے کے لوگوں کے لیے مخلص تھے، جن کے چہرے پہ کبھی شکن آتے نہیں دیکھی۔ ایک خوبصورت اور خوبصیرت انسان تھے۔ ہل نیوز کے چیف ایڈیٹر اے ڈی عباسی نے کہا کہ وہ ایک عاجز محبت کرنے والے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دھرتی میں پیدا کیا جہاں بہت سی عظیم ہستیاں پیدا ہوئی۔ ان سب پر فضل بابرکت ہستیوں کا اور ان پر بڑا اثر اور ہاتھ دیکھا۔ مرحوم کے دوست ظفیر عباسی نے کہا کہ الماس عباسی ایک دریا دل، مدد کرنے والے ہمدرد اور رحم دل انسان تھے۔ مدد کرتے ہوئے تحقیق تک نہیں کرتے تھے۔ سادہ طبیعت ہونے کی وجہ سے انہوں نے بہت سے لوگوں سے دھوکے کھائے۔ عقیل عباسی افلورا نے کہا کہ الماس عباسی ایک سخی انسان تھے۔ ان کو سخاوت کا پہاڑ کہا جائے تو الفاظ کم ہوں گے۔ پیپل پارٹی کے رہنما شفقت عباسی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نے کہا کہ میرا ان سے تعلق بچپن سے تھا۔ مسئلہ برادری یا علاقہ کا ہو، میں ان کو دوسروں سے 2 قدم آگے پاتا تھا۔ ہم خوش قسمت تھے۔ اہلیان کوثر میں 3 اخبار نفیس تھے، جس سے ہمارے علاقہ کی آواز اور عوام کے مسائل دور دور تک ایوانوں میں بھی گئے۔ علاقے کی ترقی اور عوام کی خوشحالی میں ان کا کردار بہت زیادہ نمایاں ہوتا تھا۔ زمرد خان سابق ایم ڈی بیت المال نے کہا کہ الماس عباسی ایک دریا دل، پیار کرنے والے، ایک اچھے دوست پرور انسان تھے۔ مخلوق خدا کے لیے ان کا کردار بہترین تھا۔ سویٹ ہومز کے یتیم اور مسکین بچوں کے لیے ان کی خدمات بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی۔ ہم ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ان کے ساتھ ہر قدم پہ ہوں گے۔ عبدالرشید مرزا چکوال نے کہا کہ الماس عباسی کا مشن صلح کا مشن تھا۔ ان کے مشن کو جاری اور ساری رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ انسانیت کے لیے کام کر رہے تھے۔ ان کے عمل اور اوصاف کو دوسروں تک پہنچایا جائے اور ہم بھی ان کی تقلید کریں۔ چودھری شریف صدر اخبار فروش یونین اسلام آباد نے کہا کہ وہ ایک نیک اور نفیس انسان تھے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد عزیز و اقارب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور آفتاب عباسی نے کہا کہ الماس عباسی علاقہ کی خدمت میں سب سے الگ تھے۔ وہ اہلیان علاقہ کے لیے ایک قیمتی انسان تھے۔ ان کے جانے کے بعد احساس ہوا کہ وہ کتنے بیش قیمت تھے۔ علاقے میں وڈیرے شاہی نہیں، لیکن اپنے حسن سلوک کی وجہ سے لوگ ایسے لوگوں کو سردار یا وڈیرا کہتے ہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ الماس عباسی ہمارے سردار اور وڈیرے تھے۔ ان کے بعد سردار حبیب حق نواز عباسی، ان کی اولاد ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کام کرے تو ان کی روح کو تسکین ہوگی۔ ناصر اسلم راجہ سابق ایڈیٹر روزنامہ اذکار نے کہا کہ الماس عباسی ایک انسان دوست تھے۔ انہوں نے شعر کہہ کر بتایا کہ وہ اپنے لیے ہی نہیں، دوسروں کے لیے بھی کام کرتے تھے۔ ان کو اپنے نام یا تشہیر کا کوئی شوق نہیں تھا۔ وہ ایک صلح جو اور صدقہ دینے والے عاجز انسان تھے۔
عقیل ترین ایڈیٹر روزنامہ کیپٹل پوسٹ روزنامہ غزنوی اسلام آباد نے کہا کہ الماس عباسی سے میرا براہ راست کوئی ذاتی تعلق تو نہیں تھا۔ ان کی شخصیت کے بارے میں یہی سنا جاتا ہے کہ وہ ایک عاجز اور رحم دل انسان تھے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آخری منزل جنت الفردوس میں کرے اور ان کی اولاد ان کے نیک کاموں کو جاری رکھیں، یہی ان کی بہترین پرورش کی عکاسی ہوگی۔ روزنامہ اذکار کے ایڈیٹر تزین نے کہا کہ زندگی اور موت برحق ہے اور اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوا ہے۔ کوئی شرط نہیں کہ کوئی بوڑھا ہو کے مرے گا یا جوانی میں موت آئے گی۔ یہاں موت سے کس کی یاری ہے، آج اس کی تو کل ہماری باری ہے۔ چیف ایڈیٹر تھے، ان کے پاس سینکڑوں ملازم کام کرتے تھے، لیکن اپنے عہدے کا فائدہ انہوں نے کبھی نہیں اٹھایا۔ اپنے عہدے کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ میں خود ایک جلد باز اور غصے میں آنے والا انسان ہوں۔ ایسے لوگ کسی کے ساتھ زیادہ دیر نہیں ٹکتے۔ وہ اتنے سادہ تھے کہ ان کے ساتھ میری جیسی طبیعت والے نے بھی 14 سال گزار دیے۔ اخباروں کے معاملے میں وہ ہمیشہ کسی کے خلاف خبر لگانے والے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی کے خلاف خبر لگانے کا کام نہیں کیا، لیکن کام میں مداخلت نہیں کرتے تھے۔ چیف ایڈیٹر روزنامہ صحافت خوشنود علی خان نے کہا کہ ہمارے لوگ الماس عباسی جیسے کام کرنے والے کو سائیں لوگ یا اللہ لوگ کہتے ہیں۔ اب مجھے بھی سائیں لوگ کہا جاتا ہے۔ میں خود اپنے والد سے ملنے والے ورثے کو آگے بڑھانے کے لیے کوشاں ہوں۔ ان کے اس مشن کو آگے بڑھانے اور ان نیک کاموں کو رکنا نہیں چاہیے۔ وہ جنتی آدمی تھے جن کے نیک کاموں کو اتنی شہادتیں مل رہی ہیں۔ زمود خان بھی جنتی انسان ہیں جنہوں نے صدقے دل سے ان کے حق میں گواہی دی کہ وہ سویٹ ہومز کے یتیم بچوں کے لیے خفیہ ہاتھ سے کام کرتے تھے۔ چیف ایڈیٹر روزنامہ اوصاف مہتاب خان نے کہا کہ ہم سب کا یہاں آنا، اکٹھا ہونا، ایک ایک قدم چلنا، اس میں ان کی محبت اور رفاقت ہے۔ ان کی عقیدت میں ان کے کردار پر بہت سی باتیں لکھی جا سکتی ہیں۔ وہ سب کم ہوں گی، وہ چلے جائیں گے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ اپنی زندگی میں وہ بہت کچھ کر گئے جن کو ہم یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں گے کہ ہم سب کو بھی توفیق عنایت فرمائے، ہم ان کے مشن کو جاری رکھ سکیں۔ اس مشن کو اور ان کی اولاد کو اور ان کے بھائیوں کو، ان کے خاندان کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اس موقع پر چیف ایڈیٹر اذکار مرحوم الماس عباسی کے بیٹے بلال الماس عباسی ایڈوکیٹ نے تعزیتی ریفرنس کے تمام مقررین، خصوصاً اخبار فروش یونین اسلام آباد اور تقریب کے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے عہد کیا کہ اگر آپ کا ہاتھ ہمارے سر پہ ہوا تو ہم ان کے مشن کو جاری رکھیں گے، ساتھ مل کر اس کو آگے بڑھائیں گے۔ تعزیتی ریفرنس مرحوم کے قریبی دوست راجہ شاہد، راجہ حسنین، سردار حبیب، شوکت عباسی، ارشد عباسی، چیئرمین اصغر عباسی، شوکت عباسی آف پھگواڑی، افراز عباسی، روزنامہ اذکار نیوز ایڈیٹر دانش اکرم عباسی، چیف رپورٹر راجہ لیاقت، خادم بٹر لقمان شاہ، روزنامہ جنگ کے ایوب ناصر، عزیز علوی، ایڈیٹر روزنامہ نوائے وقت پرویز مغل، روزنامہ اوصاف نیاز عباسی، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سعید یوسف خان، نمبردار امتیاز، ایاد محمود، نسیم شاہ، ارشد اقبال، سابق ناظم کوٹھہ شریف، امجد خان، حاجی جمیل عباسی، بشارت عباسی، مرحوم کے بھائی ابرار عباسی، ان کے بیٹوں بیرسٹر علی الماس عباسی، اویس الماس عباسی اور بھتیجا انس عباسی، حاسم حقنواز عباسی، قاسم حقنواز عباسی، سکندر عباسی ایڈوکیٹ اور دیگر نے شرکت کی۔ آخر میں علامہ پیر اظہار بخاری نے ان کے سال و ثواب و مغفرت اور ان کی اولاد و خاندان کے لیے صبر جمیل کی دعا